نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام انجمن سرفروشان اسلام کی ہمارے رہبر و رہنما، ہمارے قائدین، ہمارے ساتھی، ہمارے بزرگ، ہمارے محترم تمام سامعین اکرام کی خدمت میں دل کی گہرائی کے ساتھ سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو اسی طرح در مرشد سے وابستہ رکھے، محبتوں کا پیغام آپ لوگوں میں جا کر بانٹیں گے، کیوں کہ مرشد کریم نے بتا دیا کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ اب کہاں تک پہنچنا ہے، کہاں تک یہ پیغام جائے گا، تو اس کی کوئی تعین نہیں کیا گیا، صرف یہ بتایا گیا کہ پیغام محبت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کسی کو محبت کا پیغام دیں گے تو وہ بھی آپ سے محبت کرے گا، کیونکہ محبت سے ہی محبت کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ تو دوستو، بہت معاملات سننے اور کچھ کیفیات محسوس ہونے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ در مرشد کریم ہے، یہاں جو بھی آتا ہے اپنے دل کی مراد پاتا ہے۔ اب کس کے دل میں کیا مراد ہے یہ مرشد جانتے ہیں یا وہ جانتا ہے، لیکن میرا ایمان ہے کہ اگر ہو جذبہ کامل تو اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ خود تشریف لے آتے ہیں، تڑپایا نہیں کرتے۔ اگر ہو جذبہ کامل تو ہم نے اکثر دیکھا ہے وہ خود تشریف لے آتے ہیں، تڑپایا نہیں کرتے۔ اگر بندوں پہ آ جائے مصیبت، اگر بندوں پہ آ جائے مصیبت، نہیں ممکن کہ آقا بے خبر ہو، نہیں ممکن کہ آقا بے خبر ہو۔ اور ہمارے مرشد کریم نے تو اتنا پیارا ہمیں بتا دیا کہ وہ دو چیزیں جس کو مل گئی وہ خوش نصیب ہے۔ ایک ایسا دل جو ہر وقت اللہ اللہ کرے، اور دوسرا ایسا مرشد جو دور رہ کر خبرگیری کرے۔ اب کیا ایسا کبھی ہوا ہے؟ کیا تاریخ میں کوئی ایسی مثال موجود ہے کہ مرشد نے دور بیٹھ کر خبرگیری کی ہو؟ کیوں کہ جب ہمارے مرشد کریم نے یہ بات کہی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا تعلق ضرور ہوگا، کہیں اس کا واقعہ ضرور ملے گا، لیکن ہم اس کی اسٹڈی نہیں کرتے، ہم واقعات کو نہیں پڑھتے، ہم اولیاء اللہ کی تصانیف کا مطالعہ نہیں کرتے۔ ہمیں معلوم ہو جائے، آج میں بتاتا ہوں کہ یہ بات صرف زبانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور کس طرح ہے کہ آؤ میں بتاتا ہوں۔ حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی کو کون نہیں جانتا؟ تاریخ عالم میں، تاریخ اسلام میں، اولیاء اللہ میں یہ ہستی بہت عظیم ہے، ان کی بہت تصانیف ہیں، ان کی بہت زیادہ اسلامی ریسرچ ہے، اور بہت علم ہے، علم بے شمار ہے۔ اور یہ ہستی فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کہ پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اب کیا ہوا، وقت گزرتا گیا اور اب وہ وقت آ گیا کہ جب فخر الدین رازی کو ملک الموت قریب آ گیا، موت آ رہی ہے، قریب آ رہی ہے۔
اور ادھر شیطان کو بھی اس بات کا انتظار تھا کہ فخر الدین رازی کو اس وقت میں نے جا کر پکڑنا ہے، علم کی دلیل لینی ہے، تو وہ بھی آ گیا اور اب بات شروع ہو گئی۔ فخر الدین رازی سے شیطان سوال کرتا ہے کہ اللہ کے ہونے کی دلیل پیش کرو، اللہ کے ہونے کی دلیل پیش کرو۔ حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ ایک دلیل دیتے ہیں، شیطان رد کر دیتا ہے، دوسری دلیل دیتے ہیں، شیطان رد کر دیتا ہے، تیسری دلیل دیتے ہیں، رد کر دیتا ہے، یہاں تک کہ 100 دلیل دیتے ہیں اور وہ 100 کی 100 رد کر دیتا ہے۔ وقت بہت قریب ہے، موت کا فرشتہ رخ کف کرنے کی تیاری میں ہے اور وہاں ایمان جانے کا خطرہ بھی موجود ہے۔ اب دیکھیے مرشد کامل کون ہوتا ہے، مرشد کامل کیا کرتا ہے، کیسے خبرگیری کرتا ہے، کیسے اپنے مرید کو بچاتا ہے، شیطان کے چنگل سے آزادی دلاتا ہے۔ حضرت فخر الدین رازی شیطان سے بحث میں مصروف ہیں اور حضرت مجنون الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وضو کرنے کے لیے وضو فرما رہے ہیں اور وضو کرتے کرتے دیکھا کہ فخر الدین رازی کس مسئلے میں گرفتار ہو گیا۔ ارے دلیل دے دے کر علم کی دلیل دینے سے اور اس کا رد کر دینے سے تو وقت بہت تیزی سے گزر جائے گا، اور شیطان یہ چاہتا تھا کہ میں اسی میں الجھا کر ان کو ایمان سے محروم کر دوں تاکہ یہ منزل نہ پا سکے۔ تو فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد نے وضو کرتے ہوئے سینکڑوں میل دور سے وضو کا پانی ہاتھ میں لیا اور زور سے ہوا فضا میں بھڑک کر کے کہا، اے فخر الدین رازی اس کو کہہ دے کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ دور رہ کر خبرگیری کی، بتایا، بچایا۔ آج ہمارے مرشد بھی ہماری خبرگیری کرتے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، دلیل سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری دستگیری ہمارے مرشد کرتے ہیں۔ ان کی دستگیری نہ ہو، ان کی نظر کرم نہ ہو اور ان کی ہم پر عنایت نہ ہو تو ہم ایک قدم بھی روحانیت میں چل نہیں سکتے، اٹھا نہیں سکتے۔ کیوں کہ یہ سب کچھ ملتا ہے تو نظر مرشد سے ملتا ہے، یہ مرشد کی نظر سے ملتا ہے۔ ہم کو جو کچھ خدا سے ملتا ہے دست خیر الورا سے ملتا ہے، اور آدمی کو مقام قرب خدا اللہ کی صدا سے ملتا ہے۔ یہ ہم نہیں کہتے، ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، یہ ہم نہیں کہتے، ہمارا دل کہتا ہے، یہ دل کی آواز ہے کہ جب تم اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تجھ کو بھی یاد کرتا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے علی تمہیں اللہ کب یاد کرتا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے اللہ مجھے کب یاد کرتا ہے۔ تو سوال کرنے والا نے کہا کہ حضرت علی بتاؤ کب یاد کرتا ہے؟ فرمایا جب میں اسے یاد کرتا ہوں وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم۔ تو دوستو بات تو بہت اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آج امی کی حضور کی برسی بھی ہے۔ اب اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس ہستی کی بات کر رہے ہیں۔ وہ ہستی اگر ہم ان کو ایک کامل ہستی کے طور پر جانتے ہیں، ان کی منازل، ان کے مراتب، ان کی سرکار مرشد کریم کے مشن کے معاملات کے ساتھ اس محبت کو جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ کس شفقت و محبت سے مرشد کریم کے چاہنے والوں کی سرپرستی فرماتی تھی، کس محبت سے، کس شفقت سے ذاکرین کے دل جوئی کرتی تھی، کس طرح ان کو جوڑ کر رکھتی تھی، کس طرح محبتیں ادا کرتی تھی، تاکہ یہ جو سرکار نے مجھے ذمہ داری دی ہے
سرپرستی کی ہے، میرا فرض ہے کہ میں ان سرکار کے غلاموں کو، سرکار کے چاہنے والوں کو ایک جگہ جمع رکھوں، ایک رسی میں رکھوں، ایک جگہ پر ان کو قائم رکھوں، تاکہ کل جب سرکار مجھ سے پوچھے کہ امینہ بتاؤ میں نے تمہیں یہ انجمن کے معاملات دیے تھے تو تم نے کیا کیا، یہ کیوں تتر بتر ہو گئے، یہ لوگ کہاں چلے گئے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر کی آواز بلند کرنے والے، اللہ کے ذکر کی بات کرنے والے، اللہ کے ذکر کا پیغام دینے والے، اللہ کے نور کو عام کرنے والے، نور الہی سے قلبوں کو منور کرنے والے مشن کے لوگ کہاں گئے؟ تو کیونکہ میں تو ان باغی کی حضور کہتا تھا، میرا ان سے تعلق ایک دوسرا بھی تھا اور آپ کا تعلق امی جی کا تھا، تو مجھے زیادہ اس حوالے سے پتا ہے کہ وہ کتنی شفیق و مہربان تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ کوئی بھی ذاکر ناراض ہو کر ان سے دور نہ ہو، مرشد کے مشن سے دور نہ ہو۔ اور آپ نے اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے زندگی کے تمام لمحات ذاکرین کے لیے وقف کیے تھے، مرشد کے مشن کو جانو دل سے یہ کہہ کر کہ یہ مرشد کا مشن ہے، اس میں سب ایک ہو جاؤ اور ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر سرکار کے مشن میں پرجوش طریقے سے کام کر کے سرکار کو راضی کر لو۔ دوستو، آج آپ بھی جانتے ہیں اور سب ہی جانتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر شفقت و محبت کی نظر آج بھی ہم لوگوں پر ان کی ہے۔ کیوں کہ یہ بات تو آپ بھی سمجھتے ہیں اور ہمارے علماء کرام بھی بتاتے ہیں کہ قلب زندہ ہو جائے تو موت ایک صرف طریقہ کار سے انسان کو گزارتی ہے، لیکن اللہ کی ذات سے واصل جب ہوتا ہے، جب اس کو اس دنیا سے جانا ہوتا ہے، چلا جاتا ہے، جب وہ قبر میں جاتا ہے تو وہ اس وقت اللہ کی ذات سے واصل ہو کر مرتا نہیں ہے، عبدالآباد کی زندگی پا جاتا ہے۔ دوستو، تو آج ختم قرآن مجید ہے، میں ایک مختصر سی بات سرکار کی آپ لوگوں، آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ عمل آپ نے کرنا ہے، نظر سرکار نے کرنی ہے، جو مجھے کہا اس سے مجھے فائدہ ہوا تو وہی بات میں آپ کو اس لیے بتاؤں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو جائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا تھا، تراویح پڑھنے کے بعد موٹی مسجد میں میں اور سعید نماز تراویح سے فارغ ہوئے اور ہم وہاں سے مسرت باغی کے گھر تو قریب ہی تھا، سرکار وہاں تشریف فرما تھے، تو ہم نے کہا چلے بھی سرکار سے ملاقات کرتے۔ جب ملاقات کرنے کے لیے میں پہنچا تو سرکار نے بڑے محبت سے دیکھتے ہوئے فرمایا، مسعود بھائی، سرکار ہمیشہ بھائی کہتے تھے، یہ سرکار کی شفقت و محبت تھی، عنایات تھی، میں تو گناہ گار اور غلام ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، مسعود بھائی یار ایک کام کر لو، رمضان شریف تو ہے ہی، سحری میں تو اٹھتے ہی ہو سحری کرنے کے لیے۔ میں نے کہا جی سرکار۔ تو فرمایا کہ یار 2 رکعت نماز تہجد پڑھ لیا کرو، 2 رکعت نماز تہجد پڑھ لیا کرو، اور اس طرح پڑھا کرو۔ پڑھنے کا طریقہ بھی سرکار بتا رہے ہیں، اس طرح پڑھا کرو، پہلی رکعت میں 12 مرتبہ قل واللہ شریف اور دوسری رکعت میں 11 مرتبہ قل واللہ شریف، اور اگر ٹائم ہو تو پھر اور بھی پڑھ لو، اور اگر ٹائم نہ ہو تو یہ 2 پڑھ لو۔ یہ 2 پڑھ لے گا تو تمہیں 12 کا ثواب مل جائے گا، 2 پڑھو گے ثواب 12 کا مل جائے گا۔ جاگ تو ویسے بھی رہے ہو، سحری تو ویسے بھی کر رہے ہو، تو یہ ہمارے مشن میں، ہماری لائن میں بہت اچھا، سرکار نے فرمایا یہ بہت، اس سے بہت فائدہ ہے۔ تو دوستو، آپ بھی تہجد میں اٹھتے ہو،
آپ بھی سحری کرتے ہو، سحری کرنے میں سے 5 منٹ اگر ہم اس نوافل کے لیے نکال دیں اور ان نوافل کو ادا کر لیں تو کیا یہ گھاٹے کا سودا ہے؟ کیا یہ گھاٹے کا سودا ہے؟ نہیں، سرکار کی نظر کرم ہے، سرکار چاہتے ہیں کہ میرے چاہنے والے اس فیض سے بھی مستفید ہوں۔ پھر جمعے کا دن آیا، جمعے کے معاملات سے میں نے رابطہ کیا، سرکار فرماتے ہیں کہ یار 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت پڑھ لو تو پوری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یار یہ رمضان میں پڑھ لیا تھا۔ اب میں پوچھتا ہوں وہ لوگ جو آج تھوڑا اپنی عقلوں پر سے، اپنی سوچوں پر سے ذرا ان لمحات کو سوچیں، ان باتوں کو سنیں اور اپنے محاسبہ کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم تو فرض نمازوں کی ادائیگی سے بھی بھاگتے ہیں۔ کیوں؟ نماز کے لیے تو مرشد کریم نے کتنی بارہا دفعہ نے حکم بھی دیا، اپنی بیانات بھی دیے، اور خود بھی باجماعت نماز کی ادائیگی کر کے ہمارے سامنے باجماعت نماز پڑھی تاکہ میرے چاہنے والے بھی سمجھ کو قائم رکھیں۔ تو دوستو، آج ہم اپنا محاسبہ بھی کریں، اپنی اصلاح بھی کریں، اور ہمارا کردار، ہماری گفتار ایسی ہو کہ ہمیں کہنا نہ پڑے کہ آؤ ہم تمہیں اللہ کی محفل میں لے کے چلیں، بلکہ دیکھنے والا خود کہے کہ ہاں یار یہ سرکار کا غلام ہے، مجھے اس کے ساتھ جانا چاہیے۔ یہ آپ کا اپنا کردار اور آپ کا ایک عمل ہوگا جو لوگوں کو اللہ کے ذکر کے قریب لائے گا اور سرکار کے فیض سے اس کے سینے کو اس کے ذات کی دولت دلائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔